پچھلے 3 سالوں میں حیرت انگیز طور پر پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں درجہ بندی گرتی چلی جا رہی ہے. تو یہ پچھلے سال 124 تھی, اب 140 آ گئی ہے. حالیہ تاریخ میں ایسا ہوا نہیں ہے کہ 140 پہ آ گیا. پی ایم ایل کاف کے دور میں ہوا تھا 10-12 سال پہلے. پچھلے 5 سالوں میں نواز شریف صاحب کے دور میں یہ درجہ بندی اس سے بہتر تھی, اور ان سے پہلے والے 5 سالوں میں بھی. عمران خان صاحب نواز شریف صاحب کے دور میں جب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اپنی رپورٹ کا اجرا کرتا تھا تو انہوں نے ایک بار نہیں, 2 بار نہیں, کئی بار ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ کو حوالہ دیا اپنے نیریٹو کو ثابت کرنے کے لیے کہ دیکھو پاکستان میں کتنی کرپشن بڑھ گئی. وہ کہتے بھی تھے کہ میں نہیں کہہ رہا بھائی, ٹرانسپیرنسی کہہ رہا ہے کہ اتنی کرپشن بڑھ گئی. آپ ایک جھلک دیکھیے ان کے بیانات کی. تقریباً 1 سال میں وہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتی ہے کہ کرپشن پاکستان میں 20% بڑھ گئی. پاکستان کی حکومت دنیا کی کرپٹ ترین حکومتوں میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق سمجھی جاتی ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہے کہ پاکستان نے ماشاءاللہ ایک ہی جگہ ترقی کی اور وہ کرپشن میں ترقی کی ہے. جب کرپشن ہوتی ہے تو عوام کرپشن کی قیمت مہنگائی کے ذریعے دیتی ہے. ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جو دنیا میں ہر ملک میں دیکھتا ہے کتنی کرپشن ہے, اس کا نام ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل. اس کے مطابق پچھلے 4 سال میں پاکستان میں جو کرپشن اور ٹیکس کی چوری ہوئی وہ ہے 8.5 ہزار ارب روپیہ. اچھا, اس میں ایک بات بڑی دلچسپ ہے. اسی دوران ایک سال ایسا آیا, وہ سال تھا 2017, ظاہر ہے جب نون لیگ کی گورنمنٹ تھی وفاق میں, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی کے پی کے میں. یہ وہ سال تھا کہ جب اسی ٹرانسپیرنسی نے, جو ہر سال یہ بتا رہا تھا کہ نون لیگ کے دور میں کرپشن بڑھ گئی ہے, ایک سال 2017 میں اس نے کہا کہ نہیں حالات کچھ بہتر ہو گئے. تو ہمیں موقع ملا عمران خان صاحب سے بات کرنے کا, تو انہوں نے بڑا انٹرسٹنگلی یہ کہا کہ اگر ٹرانسپیرنسی کہہ رہے ہیں نا کہ حالات بہتر ہو رہا ہے, ایک طرف وہ یہ بیانات دے رہے تھے, لیکن 2017 میں جب ٹرانسپیرنسی نے کہا کہ نہیں حالات بہتر ہو رہے ہیں, تو خان صاحب نے کہا کہ اگر ٹرانسپیرنسی کہہ رہے ہیں نا کہ حالات بہتر ہو رہے ہیں تو کے پی کے کی حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے جہاں پی ٹی آئی کی حکومت تھی, لیکن وفاق کی حد تک انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے نواز شریف نے پیسہ چلا دیا. یہ سوال ہم نے پوچھا 2017 میں عمران خان صاحب سے, آپ اس کی بھی ایک جھلک دیکھیے ذرا. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل آج رپورٹ آئی ہے, نمبر بڑے امپروو ہوئے ہیں, 2 پوائنٹس پاکستان نے بہتری کی جانب سفر کیا ہے, تو کرپشن کم ہو رہی ہے پاکستان میں. کرپشن پرسیپشن انڈیکس بھی بہتر ہوا ہے. پختونخوا میں تو بہتر ہوئی ہے پورے پاکستان میں کیا ہے, لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ ہر ایک کو یہ نواز شریف نے جب سے انہوں نے پیسہ چلانا شروع ہوا ہے نا, لفافہ جرنلزم, چھانگا مانگا, ججز کو بریف کیس, وہ کوئٹہ بینچ کو, اس کو بی ایم ڈبلیو, وہ آرمی چیف کو, آصف نواز کو, تو یہ ان کی پرانی عادت ہے. مجھے لگتا ہے ان کو بھی پیسہ چل گیا. سو ویری انٹرسٹنگلی اس دوران بھی جب ایک سال میں ٹرانسپیرنسی نے کہا کہ حالات بہتر ہو رہے ہیں, تو خان صاحب نے کہا یہ نواز شریف نے پیسہ چلا لیا. بہرحال اب ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ جب پچھلے سال آئی تھی, آج ایسے ہی میں نے آرکائیوز میں گیا تو اس وقت اسپوکس پرسن تھی گورنمنٹ کی فردوس عاشق آوان صاحبہ. انہوں نے کہا یہ رپورٹ فراڈ ہے, منتخب حکومت کے خلاف سازش ہے. یہ لاسٹ ایئر انہوں نے یہ کہا. اور آج وزیر اعظم پاکستان کے, ظاہر ہے وہ اہم ٹیم کے اہم ممبر ہیں شہباز گل صاحب, انہوں نے کہا بھائی یہ پڑھیے ساری کی ساری ٹرانسپیرنسی. جب ٹی وی ٹیم وہاں کی ایئر وے کی رپورٹ کو انہوں نے حوالہ دیا, جواب ملا کہ عادل گیلانی نے اندر جانے کی اجازت نہیں دی. یہ وہی عادل گیلانی ہے جن کو نواز شریف نے سربیا میں سفیر مقرر کیا تھا. خلاصہ کلام یہ ہے جو کہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. جو عادل گیلانی کی رپورٹ ہے اسے آپ شریف خاندان کی لکھی سمجھیں. جو عادل گیلانی کی رپورٹ ہے وہ شریف خاندان کی رپورٹ ہے بقول شہباز گل صاحب. ابھی میں منسٹر صاحب سے پوچھوں گا کہ یہ بقول شہباز گل صاحب ہے یا بقول پاکستان تحریک انصاف ہے. اس پہ یہ چونکہ بڑے ریلیونٹ منسٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں, وزیر مملکت برائے اطلاعات جناب فاروق حبیب صاحب تشریف فرمائے. سر بہت شکریہ, وقت دینے کا بہت نوازش. ہمارے ہر دل عزیز جناب ارشاد بھٹی صاحب, دیکھتے ہیں اس پہ کیا ارشاد فرماتے ہیں سر. دا ون اینڈ دا اونلی. مزید کچھ کہوں سر؟ تو ارشاد بھٹی صاحب تشریف فرمائیں, اور ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ہر دل عزیز جو کہ ان امور پہ اور معاشی امور پہ بڑی گہری نظر بھی رکھتے ہیں, اور ظاہر سیاسی وابستگی تو ہے ہی نون لیگ سے, جناب مصدر. آج دن کا چوتھا پروگرام کر رہے ہیں. اگر رات 12 بجے کوئی لائیو شو ہوتا تو اس میں بھی ہوتے ہیں, لیکن ابھی ہے نہیں, ختم ہو جاتے ہیں پروگرام آپ کے ساتھ. نہیں کسی ٹی وی اینکر کے ساتھ. سر بہت شکریہ, بہت نوازش. شکریہ سر. پہلے تو یہ اگر بتا سکیں کہ اجازت ہے میں فاروق صاحب سے آغاز کر سکتا ہوں. یہ جو شہباز گل صاحب کا جو موقف ہے یہ گورنمنٹ کا موقف ہے کہ یعنی گورنمنٹ آف پاکستان یہ کہہ رہی ہے کہ یہ رپورٹ شریف خاندان کی رپورٹ ہے,
یا یہ ان کی اپنی رائے؟ پہلے یہ نہیں، اس میں جو حقائق بیان کیے گئے ہیں جو اس ٹویٹ کے حوالے سے، وہ تو حقائق تو اوپن فیکٹ ہے نا. نہیں اس پہ ہم بات کرتے ہیں. آپ نہیں میں یہ جو ٹویٹ کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں نا، میں اسی پہ کہہ رہا ہوں. جی وہ تو بالکل ہمارے رپورٹ چلی، ہمارے رپورٹر گئے انہوں نے اندر ہیں. بالکل صحیح. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان، اگر وہ آپ رپورٹ بھی چلا دیں، کیونکہ آپ کے آرکائیو میں بہت سارے بیانات موجود ہیں. وہ تو اپنے سب کی فرمائش میں سب کچھ چلانے لگ گیا، تو میں نے خلاصہ پیش کیا نا. آپ کی تسلی ہوئی نہیں، لیکن میری فرمائش نہیں، میری تو معصومانہ خواہش ہے. چلے میں کوشش کرتا ہوں. خواہش ہے تو وہ آپ چلا دیں، وہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ اس کے جو کنٹینٹس ہیں اس کے اندر حوالہ دیا گیا ہے کہ کسی صاحب کو سربیا کا جو ہے وہ مشیر بھی اپنا سفیر لگایا گیا تھا. غالباً جو ہے وہ اس وقت عمران خان تو وزیر اعظم نہیں تھے، نہ ہی ان کے پاس یہ طاقت تھی کسی کو سفیر لگانے کے حوالے سے. تو غالباً اس وقت ایک شخص نواز شریف ہوا کرتے تھے جو آج کل لندن میں ہوتے ہیں. انہوں نے غالباً تحریک انصاف اس رپورٹ کو شریف خاندان کی لکھی رپورٹ سمجھتی ہے. سن تو لینا سر، یہ بتا دیں میں خاموش سر، سن تو لینا، مجھے بیان تو کرنا. تو سفیر انہوں نے ہی ان کو لگایا تھا، پھر غالباً کسی کمیشن میں بھی بٹھا رکھا تھا. یہ تو فیکٹس ہیں، دیکھیں یہ تو حقیقت ہے، یہ تو فیکٹس ہیں. جہاں تک رہ گئی بات رپورٹ کے حوالے سے، یہ رپورٹ جو ہے وہ 13 رپورٹس ہیں جس کو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل مختلف ایجنسیز کی دیکھتی ہے. لیکن پاکستان کے حوالے سے انہوں نے جو 8 مختلف ایجنسیز ہیں، جس میں ورلڈ جسٹس پروگرام ہے، ڈائیورسٹی آف جو ہے وہ ورائٹیز آف ڈیموکریسی ہے، اس میں جو اکنامک انٹیلیجنس یونٹ ہے جو غالباً اکانومسٹ جس کو سے ریلیٹڈ ہے، اس حوالے سے ورلڈ جسٹس پروجیکٹ رول آف لا. جہاں تک رہ گئی بات جو 7 رپورٹس ایسی ہیں جن رپورٹس کے اندر جو صورتحال ہے، جو پوزیشن ہے، وہ ایک ہی جگہ کے اوپر ہے. جہاں یہ ایک رپورٹ آئی ہے اکنامک انٹیلیجنس یونٹ کے حوالے سے، اس کو دیکھنا ہے کہ انہوں نے اس کے اندر کیا چیزوں کو سامنے رکھا ہے، کس چیز کے حوالے سے کس کو کتنا سکور دیا ہے. اس میں 17% جو ہے وہ تنزلی ہوئی ہے، جس سے اوور آل انڈیکس کو اس نے انفلوئنس کیا، جو کہ آپ کہہ رہے ہیں 140 کے اوپر آ گیا. 124 سے بنیادی طور کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اس رپورٹ کے اندر کسی قسم کی حکومتی سطح کے اوپر فائنینشیل کرپشن کا کوئی تذکرہ موجود نہیں. رپورٹ کی ڈیٹیل میں جا رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں سارا پران مصیبت ہے. میں کہہ رہا ہوں اس رپورٹ کو آپ مانتے ہیں یا آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں شریف خاندان کی لکھی ہوئی ہے؟ میں خالی یہ بڑا معصومانہ سوال ہے. ابھی تو رپورٹ سامنے نہیں آئی، ابھی تو پریس ریلیز آئی ہے. ابھی تو یہ پریس ریلیز پہ یہ تبصرہ فرمایا ہے شہباز صاحب نے، ذاتی رائے ہے یا گورنمنٹ کی اوپینین ہے؟ کیونکہ اب میرے سے انفارمیشن ہے. سن لیں، دیکھیں وہ تو شہباز صاحب آپ کو بتا سکتے ہیں جن کی یہ ٹویٹ ہے. لیکن اس کے آپ ہیں نا، سن لیں نا، جو نہیں میں نے آپ کو کہا جو اس کے کنٹینٹ ہیں جو اس ٹویٹ کے اندر موجود ہیں، وہ تو ایک اوپن فیکٹ ہے کہ جو سفیر کے حوالے سے، کمیشن لگانے کے حوالے سے، اس کو تو کوئی نہیں جھٹلا سکتا. اسے تو پی ایم ایل این کے لوگ بھی نہیں جھٹلا سکتے. اس رپورٹ کو آپ مانتے ہیں؟ یہ تو ایک اوپن فیکٹ ہے. اس رپورٹ کو مانتے ہیں آپ یا شریف خاندان؟ چونکہ ابھی یہ رپورٹ سامنے آنی ہے، اس کی تفصیلات سامنے آنی ہیں، جب آ جائیں گی تو اس کے اوپر ہم اپنا تبصرہ دے دیں گے. لیکن بنیادی طور پر آپ کی گورنمنٹ کے ایک فرد نے فیصلہ صادر فرمایا ہے نا اسی کو دیکھ کے کہ یہ تو شریف خاندان کی ہے، تو میں یہ پوچھ رہا ہوں اس کو ان کی رائے سمجھنا ہے یا گورنمنٹ کا موقع سمجھنا ہے؟ صرف یہ سوال ہے. دیکھیں ہم تو گورنمنٹ کا دیکھیں بنیادی طور پر آپ کو گورنمنٹ کا موقف تو جو ہے وہ پوری رپورٹ دیکھ کر ہم اس کے سامنے رکھیں گے کہ کیا اس میں کس چیزوں کا احاطہ کیا گیا ہے. جہاں ابھی سرسری جو حقائق سامنے آئے اس میں یہی آیا کہ 1600 لوگ پورے پاکستان سے 22 کروڑ کی آبادی ہے، جس سے جو ہے وہ یہ سروے کیا گیا ہے اکنامک انٹیلیجنس رپورٹ کے حوالے سے. تو نواز شریف صاحب کے دور میں جب خان صاحب حوالے دیا کرتے تھے تب کیا 16 لاکھ لوگوں کا سیمپل ہوتا تھا؟ مجھے میرے علم میں سیمپل ڈیٹا تو سامنے نہیں ہے، لیکن سیمپل تو انہوں نے اپنی معذوری، تو اس وقت اگر یہ رپورٹ سند تھی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ملک میں کرپشن بڑھ گئی ہے، تو آج بھی رپورٹ کو ثابت کر رہی ہوگی. دیکھیں دو چیزیں دیکھیں ان کے حوالے سے ثابت کرنے کے حوالے سے کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے تو 4 فلیٹس لندن میں نہیں نکلے نا، ان کو تو سزائیں بھی ہو چکی ہیں. اس رپورٹ میں ڈسکشن کر رہے ہیں 4 فلیٹس میں ہم نے 400 پروموٹ کیے، مزید 800 کریں گے. بدنامی صاحب اس رپورٹ میں لندن فلیٹس کا نہیں لکھا نا نواز شریف صاحب والے زمانے میں بھی لندن فلیٹس کا تذکرہ نہیں تھا ان کی رپورٹ میں. دیکھیں ایک ہے آپ کا پورا سسٹم ہے، نظام ہے، جس میں جوڈیشری ہے، جس میں آپ کی بیوروکریسی ہے، ادارے ہیں، مقننہ ہے، وہ تمام چیزیں ہیں، پورا ایک سسٹم ہے نا. ایک ہے ان پرٹیکولر آپ کہتے ہیں جی حکومت کرپٹ ہو گئی، بھی کوئی کیبنٹ کے وزیر کی کرپشن پکڑی گئی ہے، کوئی پرائم منسٹر کے اوپر بات آ گئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں. تب کون پکڑا گیا تھا اس وقت؟ تو نواز شریف بھی پکڑے گئے، پاناما نہیں آیا. نہیں 2013 سے رپورٹس آ رہی ہیں، مخالف پارٹیوں کا بیانات دے رہے ہیں، تب سے دے رہے ہیں بیانات. پاناما کی رپورٹ کے بعد ہی درجہ بندی گری. اچھا
اچھا ایک سوال ہے، پھر آگے بڑھ جاتا ہوں میں. دیکھیں ایک منٹ، دیکھیں آپ جب کرپشن کی بات کرتے ہیں تو اس کو آپ کسی ایک رپورٹ کے ساتھ لنک نہ کریں. جب آپ کرپشن کی بات کرتے ہیں، آپ کے 4 فلیٹس نکلے ہیں، آپ ثابت نہیں کر سکے، آپ قطری خط لے کر آئے، کیلبری فنڈ لے کر آئے. اگر آپ کے استدلال کو مان لوں کہ اس وقت ان کے دور میں اس رپورٹ کی وجہ پینما کے والے فلیٹ سے، ایون ہل والے فلیٹ سے، تو آج آپ کی درجہ بندی اس سے بھی نیچے ہے. تو آپ کے تو فلیٹ کون سے ہیں پھر اگر وجہ فلیٹ تھی تو؟ دیکھیں ہمارا وہ ایشو نہیں ہے، ہمارا ایشو ہے جو نظام کے ساتھ منسلک چیزیں ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.